زلزلے کے جو دنیاوی اسباب ذکر کیے جاتے ہیں ان کا ہم انکار نہیں کرتے، کیونکہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دارالاسباب بنایا ہے۔ لیکن ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ جس طرح پوری کائنات خود بخود قائم نہیں ہو گئی، اسی طرح زلزلے خود بخود نہیں آتے۔ اصل میں اس کے پیچھے اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ لوگوں نے جو اپنے ہاتھوں جو کمائی کی، اس کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد پھیلا، تاکہ انہوں نے جو کام کیے ہیں اللہ ان میں سے کچھ کا مزہ انہیں چکھائے، شاید وہ باز آ جائیں۔ سورہ روم۔ یعنی دنیا میں جو عام مصیبتیں لوگوں پر آئیں، مثال کے طور پر قحط، وبائیں، زلزلے، ان کا اصل سبب یہ تھا کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کی، اور اس طرح یہ مصیبتیں اپنے ہاتھوں مول لیں، اور ان کا ایک مقصد یہ تھا کہ ان مصائب سے دوچار ہو کر لوگوں کے دل کچھ نرم پڑیں اور وہ اپنے برے اعمال سے باز آ جائیں۔ زلزلے کے اسباب حدیث کی روشنی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مال غنیمت کو گھر کی دولت سمجھا جانے لگے، امانت دبا لی جائے، زکوٰۃ کو تاوان اور بوجھ سمجھا جانے لگے، علم و دین دنیا کے لیے حاصل کیا جائے، انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرے اور ماں کی نافرمانی کرے، دوست کو قریب کرے اور اپنے باپ کو دور کرے، مسجدوں میں شور و غل ہونے لگے، قوم کی قیادت فاسق و فاجر کرنے لگیں، انسان کی عزت اس لیے کی جائے تاکہ وہ شرارت نہ کرے، گانے بجانے کے سامان کی کثرت ہو جائے، شراب سر عام پی جانے لگیں، بعد میں پیدا ہونے والے امت کے پچھلے لوگوں پر لعنت کرنے لگیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ علم اٹھ جائے گا، زلزلے بکثرت آنے لگیں گے، زمانہ قریب ہو جائے گا، فتنے ظاہر ہونے لگیں گے، قتل و غارت گیری بڑھ جائے گی، اور حتیٰ کہ تمہارے درمیان مال و دولت کی بہتات ہو جائے گی اور مال بہت عام ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے زلزلے آنے کے جو اسباب منقول ہیں ان میں سے چند حسب ذیل ہیں۔ لوگوں میں زنا، سود اور شراب کا عام ہونا، لوگوں کا گانے بجانے کو اپنا مشغلہ بنانا، اچھائیوں کا حکم اور برائیوں سے لوگوں کو روکنے کا عمل بند کر دینا، لوگوں کا ان برے اعمال کو صرف کرنا ہی نہیں بلکہ انہیں جائز اور وقت کی ضرورت سمجھنے لگنا۔ زلزلے آنے پر ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اپنے گناہوں سے معافی مانگنا چاہیے، کثرت سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے، اور بڑے گناہ خاص کر مذکورہ بالا گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ایک ایسے زلزلے کا ذکر فرمایا ہے کہ جس کے بعد دنیا ہی ختم ہو جائے گی۔ دوستوں، آپ ہمارے اسلامک مفتا چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔